نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنماؤں کے استعفے کے بعد جموں میں پھر سے ایک بار سیاسی ہلچل تیز ہوتی جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما و سابق وزیر جاوید احمد رانا صاحب. جموں خطے میں اب نیشنل کانفرنس میں کم از کم 7 لیڈران نے استعفیٰ دیا، جن میں دیوندر سنگھ رانا صاحب تھے جو صوبائی صدر تھے، صلاحیہ تھے اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جموں. کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے اب نیشنل کانفرنس کو جموں خطے میں؟ سیاست میں کوئی پرماننٹ کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے جو ساتھی چلے گئے، جس میں 2 ہمارے اہم ساتھی تھے، ان کے جانے کا ہمیں دکھ ہے، کیونکہ تنظیم نے اور تنظیم کے سب لوگوں نے، لیڈرشپ نے ایک ان کو پیار دیا، کانفیڈنس تھا، ہم سب کو کانفیڈنس تھا، اور لیڈرشپ نے قیادت دی. تو وہ لوگ قیادت چھوڑ کے گئے ہیں. تو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ ایک پورے صوبے کی قیادت کرتے کرتے ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ تنظیم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کیا وجوہات رہی ہوں گی یہ وہی جانتے ہیں، لیکن میں اتنا وثوق سے یہ کہوں گا کہ تنظیم ابھر کے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری 2 سیٹیں جو ان کے رہنے سے ہمیں 2 سیٹیں ہی ملنے کا امکان تھا. ایک تو پہلی سیٹ ہم نے صلاحیہ صاحب کی پچھلے الیکشن میں ہم نے لوز کر دی تھی، رانا صاحب نوبروٹا سے نکلے تھے. تو اب کی بار انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کا لوکل ان کی کنسٹیچوئنسی سے جو ری ایکشن آ رہا ہے ہمیں، اور جو لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے، اور جو لوگ 3-4 دن سے یہاں بھی ہماری مسلسل میٹنگز چل رہی ہیں، ہمارے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں چل رہی ہیں، کچھ نجی طور پہ لوگوں نے میرے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں، میری بھی بات ہوئی. تو انشاءاللہ ان دونوں کنسٹیٹوئنسیز سے ہمارے نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ جیت کے آئیں گے. رانا صاحب کس طرح کے اختلافات یہ تھے آپ کے؟ کیونکہ بڑا قریبی تھے وہ رانا صاحب، عمر عبداللہ صاحب کے بھی اور فاروق صاحب کے بھی قریبی تھے، اور آپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے. یہ کیا؟ نہیں، میں نے یہی گزارش کی ہے کہ وہ قیادت کو ٹھکرا کے گئے. تو مجھے حیرانگی ہے اس بات کی کہ اختلافات کی تو کوئی بات نہیں تھی، اختلافات کا تو انہوں نے بھی نہیں کہا. رانا صاحب نے بھی لاسٹ دم تک کوئی اختلافات کی بات نہیں کی، اور نہ ہی عمر عبداللہ صاحب کا بھی آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا، اور نہ ہی ہمارے جو ہمارا اپنا تنظیم کا پارٹی کا جو ایک جو فورم ہے، نہ ہی اس پہ کوئی ناراضگی کی ایسی بات تھی. اختلافات کا یہ جنگ ہے، خیالات کا یہ جنگ، خیالات کے اس جنگ میں وہ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی مخالفت بھی کرتے تھے، تاہم اب بھارتیہ جنتا پارٹی کا دامن انہوں نے تھام لیا ہے. یہ تو میں نے یہی گزارش کی ہے کہ سیاست میں کوئی پرماننٹ دوست دشمن نہیں ہوتا ہے. کل تک جن کے خلاف وہ بات کر رہے تھے، آج ان کی کس طریقے سے وہ ان کے حق میں بات کریں گے، یہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. کیونکہ جب نیشنل کانفرنس میں تھے وہ تو انہوں نے ڈٹ کے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور اس کی پالیسیز پروگرام کی مخالفت کی ہے، اور وہ حق بجانب بھی تھی. اور ایک یہی ہمیں تھا کہ دیویندر رانا صاحب کا جو اپنا جو ایک شخصیت تھی، وہ سیکولر ویلیوز کے قدردان تھے، اور یہی لے کے انہوں نے پارٹی ہائی کمانڈ نے ان کو جموں صوبہ کی سرپرستی بھی دی تھی. تو اب کس طریقے سے وہ نئی بولی بولتے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے مشکل بھی ہوگا، اور ہم سنتے ہیں کیا بولی بولیں. ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں جو میمورنڈم آپ نے کشمیر میں پیش کیا اور جموں میں اور ایک کیا، کیا اس میں فرق تھا کہ ڈیفرنٹ میمورنڈم وہاں پہ بھی اختلافات تھے کہ جموں خطے کی رائے؟ نہیں، اس میں ہم 5 لوگ تھے، میں بھی اس میں تھا. اس میں ہمارے رجوری پونچھ کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور سجاد کچلو جی ارسوائل ڈوڈا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. یہاں سے ہمارے سودودرا صاحب تھے، ہمارے سرجیت سنگھ سلاتھیا جی تھے، اور دیویندر رانا صاحب تھے. میں کہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ الگ سے ہم نے پیش کیا ہو، کیونکہ باقاعدہ ہم نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو ہم نے دیکھا ہے، لکھا ہے. لیکن تھوڑا سا جو میں کہوں گا کہ باڈی لینگویج میں فرق مجھے لگتا تھا، کیونکہ رانا صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو جو باڈی لینگویج سے تھوڑا سا مجھے ہمیں لگ رہا تھا کہ جموں خطے کی نمائندگی کرنے کی بات کر رہے لگاتار دیوندر سنگھ رانا جی کی جموں خطے کی بات کرنی ہے. میں اپنے سیاسی میرا پیشہ ہے، میں سیاست کو بھی ختم کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا جاوید رانا نے آج تک جموں خطے کی بات نہیں کی؟ دیکھیے، یہاں 2-3 باتیں آتی ہیں سامنے. ایک تو یہ کہ
जम्मू खिते की वो बात कर रहे थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू की क़यादत उनको दी थी। मुझे हैरानगी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो क़यादत कर रहे थे, वो जम्मू की आवाज़ थे। जम्मू जो उनका जम्मू डिक्लेरेशन है वो उनका कोई रोड मैप नहीं है, कोई उनका उसमें एजेंडा नहीं है, कोई उसमें क्लैरिटी नहीं है कि रोड मैप में क्या उनका प्रोग्राम और पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर वो इसको डुगर देश बनाना चाहते हैं तो ये तो हम इसके हक में नहीं हैं, क्योंकि डुगर देश जम्मू कठुआ और सांबा को लेके नहीं बन सकता है। ये एक बड़ी स्टेट थी और इसमें अलग किस्म के आइडेंटिटीज़ हैं, अलग किस्म के यहाँ मुक्त तमद्दन है, अलग किस्म का कल्चर है, अलग किस्म के लोग रह रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि पहली बात तो ये है कि जम्मू डिक्लेरेशन उसका कोई रोड मैप नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये डुगर देश तो बन नहीं सकता है, क्योंकि हमारी अलग आइडेंटिटी है, हम अलग लोग हैं, हम तो डोगरा नहीं हैं, ये तो आप सबको पता है। रुद्रपुर के लोग डोगरा नहीं हैं, अर्सवाइल डोडा में डोगरा नहीं है। डोगरा की अगर बात करेंगे वो तो फिर ये सीमित होकर रह जाएगा आपका जम्मू कठुआ और सांबा। तो लिहाजा जम्मू कठुआ और सांबा का नाम लेके पूरे स्टेट की नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हम जो है, हमारा जो अपना मिशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़, प्रोग्राम और एजेंडे में हमने तीनों खितों को बराबर का हिस्सा दिया है, बराबर का हमने एक नज़रिए से लेके चले हैं। आज तो 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को अलग कर दिया गया, हमारे जम्मू को और कश्मीर को यूटी में बदल दिया। तो ये मैं कहूँगा कि ये भी एक दुख की बात थी। और जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी तजर्बे दिल्ली ने किए हैं वो उनका फेलियर रहा है, चाहे वो 5 अगस्त का हो, चाहे 370 को हटाना हो, 35A के हटाने का हो, और चाहे देवेंद्र राणा साहब की बीजेपी में शमूलियत का हो। ये सब चीज़ें जो हैं, ये तजर्बे, जितने भी तजर्बे वो कर रहे हैं, उनका ये फेलियर है। अल्टीमेटली जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिन बुनियादों पे देश के साथ हमारा इल्हाक हुआ था, अल्टीमेटली दिल्ली को उसी पे आना पड़ेगा और उसके सिवा कोई उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद राना। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।